السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 21 جولائی سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک لائیو کے ذریعے حاضری کا موقع ملا، اور جو سلسلہ میں نے شروع کیا تھا ایمان کے ارکان کی شرح کے تعلق سے، اس کی آخری قسط ہے آج، اور یہ آخری درس ہے اس تعلق سے۔ اور آج جو بیان ہوگا وہ تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق ہے۔ میرے دوستو، دینی بھائیوں، تقدیر پر ایمان لانا یہ چھٹا رکن ہے ایمان کے ارکان میں سے، اور میں نے بتایا تھا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، جس میں سے آخری ہے یہ چھٹا رکن ہے۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں، تقدیر سے مراد کیا ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ علماء نے ذکر کیا اس کے مفہوم کو، تقدیر سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق اور ازلی علم، یعنی ہمیشہ رہنے والا علم، اور اپنی حکمت کی بنا پر کائنات کے لیے مقرر فرمائی ہے، اور اس کا مرجع جو ہے وہ اللہ کی قدرت ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا اصل میں کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے، کیونکہ وہی جو ہے خالق، مالک، مدبر، ساری چیزیں تدبیر کرنے والا، سمجھے نا، سب اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء صفات، یہ جو توحید کی قسمیں ہیں، اس میں سے اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے کیا، تقدیر پر ایمان لانا۔ اور یہ ایمان کے ان ارکان میں سے ایک رکن ہے جن کے بغیر ایمان مکمل اور درست نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، عالم بھائی، یہ سورہ قمر کی آیت ہے۔ میرے دوستو، تقدیر کا مسئلہ جو ہے ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ تقدیر کے مراتب کیا ہیں، یہ تو تقدیر کا مفہوم میں نے بتایا اس سے پہلے۔ تقدیر کے مراتب کیا ہیں، یعنی اس کے درجات کیا ہیں۔ تو تقدیر کے 4 مراتب ہیں، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا، اور ان چاروں پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور میں ان کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، تقدیر کے مراتب میں پہلا جو مرتبہ، پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ازلی علم، یعنی ہمیشہ رہنے والا علم۔ اللہ رب العالمین کا علم جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ازلی علم جو اللہ کا ہمیشہ رہنے والے علم پر ایمان لانا، جو علم کی ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حج میں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔
کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں۔ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ سمجھ رہے نا؟ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، کسی نبی رسول اور کسی کو یہ چیز نہیں عطا کی گئی۔ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں اور انہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، یعنی اللہ رب العالمین، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ کہیں بھی کوئی دانہ، کوئی معمولی چیز اگر ہو زمین کی تاریکی میں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو لوح محفوظ میں رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ دوسری چیز جو ہے، دوسرا مرتبہ جو ہمیں جاننا ہے تقدیر کے مراتب میں سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر جو تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں ان پر ایمان لانا۔ جو بھی ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ یونس کے 61 نمبر آیت میں، ہے نا، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین، یعنی اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کے رب سے چھپی رہ سکے، اور ذرہ سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو واضح کتاب میں نہ ہو، یعنی لوح محفوظ میں نہ ہو۔ اسی طرح میرے دوستو ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے تحریر فرما دیا تھا، نہیں لکھ دیا تھا اس کو، ہے نا؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی کائنات کی تقدیروں کو آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے ہی اللہ نے اس کو تحریر فرما دیا تھا۔ دوسری روایت ہے تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میرے پیارے بیٹے، تم ایمان کی حقیقت کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس بات پر یقین کر لو کہ جو چیز تمہارے مقدر میں لکھی گئی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں، یعنی وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں، جو ہے نا، اور جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں لکھی گئی ہے وہ تمہیں ملنے والی نہیں، ہے نا؟ جو تمہارے مقدر میں لکھی گئی وہ تمہیں ملے گی، جو نہیں تمہارے مقدر میں لکھی گئی وہ تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ کس کو؟ قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا لکھ۔ اس نے کہا میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیروں کو لکھو۔ سن رہے؟ اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی موت اس اعتقاد کے علاوہ کسی اور اعتقاد پر آئے گی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ عقیدہ اور اس پہ ہمیں کو اعتقاد رکھنا ہے، اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے، سمجھ رہے نا؟ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ الصادق اور مصدوق ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا بے شک تم میں سے ہر شخص کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک کیا ہے نطفہ کی شکل میں جمع کی جاتی ہے، بصورت نطفہ ہوتی ہے، نطفے کی شکل میں 40 دن تک
جو منی کا قطرہ جو ہے یعنی رحم مادر میں جاتا ہے 40 دن تک نطفے کی شکل میں، پھر اتنا ہی عرصہ وہ خون کی شکل، خون کے لوتھڑا ہو جاتا ہے، وہ 40 دن تک وہ خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، یعنی 40 ہی دن تک، یعنی 4 تیاں 12 120 دن ہو گئے، سمجھ گئے؟ پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، یعنی اس مدت کے بعد 120 دن کے بعد، یعنی گویا کہ 4 مہینہ 30 60 اور اسی طرح سے 120 دن کا جو ہے 4 مہینہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، اور کیا یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، بے شک تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے، جنت والوں کا، جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تم میں سے کیا حرض؟ تم میں سے ایک شخص جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، 1 ہاتھ کا، لیکن تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل جہنم کا کوئی عمل کرتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ معمولی فاصلہ 1 ہاتھ کا تھا اس کے اور جنت کے درمیان کہ وہ جہنمیوں کا عمل کرنے لگا، تقدیر اس پہ غالب آ گئی۔ اور تم میں سے ایک شخص جہنم کے والوں کا عمل کرتا ہے، جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر جو ہے اس پر سبقت لے جاتی ہے، پھر وہ اہل جنت کا کوئی عمل کرتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ باتیں جو ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ان 2 روایتوں میں، ہے نا، اس حدیث میں یا اس سے پہلے بھی، تو ہمیں کیا ہے، بہرحال تقدیر پہ ایمان رکھنا ہے۔ اور یہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ تقدیر کے مراتب میں سے دوسرا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر جو تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں ان پر ایمان لانا۔ تیسرا مرتبہ جو ہے تقدیر کے مراتب میں سے اس بات پر ایمان لانا کہ ہر چیز اللہ کی مشیت کے مطابق ہی واقع ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت کے مطابق ہی واقع ہوتی ہے، اور اس کی قدرت جو ہے نا، اور اس کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے، اور اس کی قدرت جو ہے ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے، اللہ کے چاہے یعنی پروردگار عالم کے چاہے جو ہے کچھ نہیں چاہ سکتے، یعنی جب تک اللہ نہیں چاہے گا تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت، یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اس نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندًا بل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں وہی ہوگا؟ کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا؟ بلکہ تم یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، یعنی اکیلا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے صحیحہ میں، سمجھ رہے ہیں نا، حدیث نمبر 139۔ تو دیکھیے یہاں پر یعنی اللہ کی مشیت سے ہر چیز ہوتی ہے، کسی کی چاہت کا کوئی دخل نہیں۔ اس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جس نے کہا تھا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، جب کیا آپ رسول ہیں، آپ کا اونچا مقام ہے نا، امام الانبیاء، لیکن آپ نے کہا نہیں، تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ کہو کہ جو اللہ اکیلا جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بس، ہے نا۔ آج تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں اس طرح سے کہ جو اللہ رسول چاہیں وہی ہوگا، یہ عوام جو ہے بولتی ہے اس طرح۔ کہاں سے انہوں نے سنا سیکھا ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ بہت سا طبقہ ہے آج ہمارے ہاں، کچھ مولویوں نے بتایا ہو اس طرح سے، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے بھائی ساری چیزیں وہ رسول میں مانتے ہیں، اللہ کی بہت ساری صفات نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ وہ عام کا ترجمہ املی سے کر کے کر دیں گے اس کو،
لگے ہوئے ہیں، اسی میں کر رہے ہیں، اور اسی پہ تالیاں بجتی ہیں، اسی پہ نعرہ بھی لگتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. یعنی اللہ جو چاہے اور رسول چاہے، آج بول رہے ہیں لوگ. اس سے بھی بڑی چیز یہ تو کوئی چیز نہیں ہے جو آج شرک ہو رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری چیزیں، بلکہ چھوڑیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت سارے قطب اور ان کے پیر اور ان کے غوث نعوذ باللہ ہے نا، وہ تو ساری دنیا کا تصرف ہی اس میں ثابت کرتے ہیں کہ وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ جو حدیثیں ہیں میرے دوستو، معمولی چیز پر آپ دیکھیں، اس آدمی نے اپنے سمجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی، وہ تو بھائی چلو جو اللہ چاہے رسول چاہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی یہ بات آپ نے سنا، خاموش نہیں رہے، کیونکہ یہ چیز معمولی نہیں تھی. ہمارے سوچنے میں معمولی لگتی ہے نا، لیکن یہ معمولی چیز نہیں تھی. آپ نے اسی وقت تنبیہ کیا کہ نہیں، تم یہ کہو جو اللہ تعالیٰ صرف چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مجھ کو تم اس کا شریک نہ بناؤ، میرے چاہنے سے کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ حالت ہے میرے دوستو، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس آج مسلمان اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. جو مولویوں نے پڑھا دیا، ہاں، وہی میلاد، فاتحہ، نظر و نیاز، وہابی کافر تو فلاں کافر، یہ جہنمی، اس کے علاوہ ان کا دماغ کہیں نہیں جاتا ہے. اور اگر ان کو آپ سمجھائیں بھی تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. وہ اپنے ایریے، اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہتے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جب انسان نہیں سوچے گا، وہ نہیں سمجھنا چاہے گا دین کو، تو نہیں سمجھ پائے گا. وہ اسی تاریکی میں بھٹکتا رہے گا اور اسی حالت میں اس کی موت ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت اس کی برباد ہوئی اور کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہوگی جو ہے. تو اللہ تعالیٰ بہرحال ایسے لوگوں کو ہدایت دے جن کے عقیدے غلط ہیں. یہ ضمناً ایک بات تھی جو میں نے ذکر کر دیا یہاں پہ. ہاں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ آپ ہی ہیں، اور کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھو، مدینہ کو بولتے ہیں وہ، کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھو. اب ان کے ہاں کعبے کا بھی کعبہ ایک موجود ہے. سمجھ گئے. استغفر اللہ. بہرحال تو چوتھا مرتبہ جو ہے تقدیر کے تعلق سے میرے دوستو، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 62. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر کاریگر اور اس کی کاریگری کو پیدا فرمایا ہے. سمجھ رہے ہیں. مسند بزار کی روایت ہے یہ. ایک چیز میرے دوستوں بتا دینا چاہتا ہوں مختصر طور پر کہ تقدیر کے بارے میں ہمارے سلف صالحین کا عقیدہ کیا ہے. سلف کا عقیدہ کیا ہے. سلف کا مطلب جب سلف کی بات ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں اس سے، یعنی سلف کون لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام سے لے کر کے، یعنی جو ہمارے ائمہ محدثین تابعین طبع تابعین جو گزر چکے ہیں نا، وہ سلف ہیں. صحابہ، تابعین، طبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین، یہ سب سلف میں آتے ہیں. جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، جو صحیح منہج پہ چلنے والے لوگ، سمجھ رہے ہیں نا، ان کا اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. تو اس بارے میں سلف صالحین رحمہم اللہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اور اس نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی تقدیریں مقرر فرما دی تھیں. ان کے موت کے اوقات، ان کا رزق کتنا ہوگا، کہاں سے ملے گا، کون سے اعمال کریں گے، اور یہ بھی لکھ دیا تھا کہ وہ خوش نصیبی اور بدبختی میں سے کس کو اختیار کریں گے. ہر چیز اس نے واضح طور پر اپنی کتاب لوح محفوظ میں ضبط و محفوظ کر رکھی ہے. لہٰذا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اور جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اور جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، وہ سب کچھ جانتا ہے. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. نیز سلف صالحین کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ بندوں کے لیے بھی مشیت اور قدرت ہے، جس کے ذریعے وہ اعمال سر انجام دیتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت و ہمت عطا کی ہے. لیکن اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و چاہت کے بغیر بندوں کی کوئی مشیت و چاہت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت. اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہوں کی رہنمائی ضرور کریں گے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بندوں سے کوشش اور جد و جہد مطلوب ہے. کوشش ہمیں کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے،
اور رہنمائی جو ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے جو اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں کہ بندوں کے جو افعال ہیں، جو اعمال، جو کام وہ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بندوں کے جو افعال ہیں، سلف صالحین کا عقیدہ بھی ہے اس سلسلے میں، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کا اور ان کے افعال کا خالق ہے۔ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، خالق وہی ہے، اور ان کے افعال یعنی ان کے کام، جو اعمال ہیں جو کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ صافات میں واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت عامہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ ان افعال کے کرنے والے حقیقت میں بندے ہی ہیں، لہٰذا اگر کسی نے کسی واجب کام کو چھوڑا یا حرام کام کا ارتکاب کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت قائم نہیں کر سکتا کہ یہ تو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، ہے نا، یہ کہتے ہوئے کہ میری قسمت میں لکھا تھا، میں نے دارو پی لیا، میں نے شراب پی لیا، میں نے حرام کام کر لیا، یہ میری قسمت میں لکھا تھا، یہ کہہ کر کے وہ حجت قائم نہیں کر سکتا ہے نا، کیونکہ جب اس نے گناہ کیا تھا، باریکی چیز، جب اس نے گناہ کیا تھا تو اس وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ گناہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کا راز ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور چونکہ اس نے اس گناہ کا ارتکاب اپنے اختیار سے کیا، اس لیے وہ تقدیر کو اپنے گناہ پر حجت نہیں بنا سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے ہم کو، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ مصائب پر، کوئی مصیبتیں، پریشانیاں، اس قسم کی چیزیں ہوں تو ایسی چیزوں پر تقدیر کو حجت بنانا تو جائز ہے کہ ہمارے قسمت میں تھا، یہ ہم بیمار ہو گئے یا ہم پریشانی میں ہیں، یہ ہماری تقدیر میں یہ چیز تھی، ہے نا، اس پہ آپ تقدیر کو حجت بنا سکتے ہیں، گناہوں پر حجت بنانا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی زنا کر رہا ہے، ایک آدمی شراب پی رہا ہے، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، تو کہتے ہیں ہماری تقدیر ہی میں لکھا تھا کہ میں ایسے چوری کروں گا، میں ایسے دارو شراب پیوں گا، تو گناہوں پر آپ تقدیر کو حجت نہیں بنا سکتے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایک مباحثے کے بارے میں ارشاد ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، موسیٰ اور آدم علیہ السلام کے درمیان کیا ہے، ایک بحث ہوئی تھی، ہے نا، بخاری مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کو ذکر کیا کہ آدم اور موسیٰ کا آپس میں مباحثہ ہوا، تکرار ہوئی، بحث ہوا جو ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا آپ وہی آدم ہیں جنہیں ان کی غلطی نے جنت سے نکال دیا تھا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا آپ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا، یعنی بات کرنے کے لیے، ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ سے بات کی، تو اللہ نے آپ کو رسالت رسول بھی بنایا اور اپنے کلام بات کے لیے بھی منتخب فرمایا، اس کے باوجود بھی آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کر رہے ہیں کہ مجھے جنت سے نکال دیا گیا میری غلطی کی وجہ سے، آپ مجھے ایسے معاملے پہ ملامت کر رہے ہیں جسے میری پیدائش سے قبل ہی میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، یعنی ان کی جیت ہو گئی بحث میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال جو ہے ایک چیز میں یہاں بتا دوں، شروع میں ذکر کرنا تھا کہ دیکھیے تقدیر کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں ہمیں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ کرام سے کچھ بیٹھے ہوئے تھے تو تقدیر کے بارے میں کچھ بات چھڑی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، کہا آپ نے کہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تمہارے درمیان، اس قسم کی کا مفہوم ہے اس حدیث کا، اور علماء نے بھی اس سے منع کیا ہے کہ ہمیں زیادہ اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں جو جامعہ اسلامیہ میں جو ہمارے استاد تھے شیخ محمد ربیع المدخلی، جو پڑھا رہے تھے تقدیر کی بحث جو ہے، تو اس وقت بھی مجھے خیال ہے کہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے علماء نے اس سے منع کیا گیا، زیادہ اس مسئلے میں ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ جتنے اس میں الجھتے جائیں گے وہ آپ کا دماغ الجھتا جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس لیے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ ایمان کے ارکان میں سے یہ چیز ہے، اور اللہ نے ہماری تقدیروں کو لکھ دیا ہے نا، ایک انسان پیدا ہونے سے پہلے اس کی ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، تو ہمیں اس پر یقین ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک چیز میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ وہ بھی ایک ضروری بات ہے
بندوں کے افعال و اعمال جو ہے نا اس کے بارے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں، 3 قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ بندوں کے افعال جو ان کے اعمال جو کرتے ہیں وہ بندوں کی مخلوق ہیں اور بندے اس کے خالق ہیں، یعنی آدمی خود جو ہے وہ کام کر رہا ہے، خود اس کا خالق ہے، وہ اپنا جو کام کر رہا ہے اور اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ نظریہ قدریہ کا ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے تھے، لوگ تقدیر کو نہیں مانتے تھے، یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے اس کے مقابل میں کہ انسان مجبور محض ہے، وہاں تو یہ ہے کہ وہ اللہ خود بندہ اپنے اعمال کا خالق ہے، اور دوسرا نظریہ کیا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی مجبور ہے کام کرنے پر، یعنی اگر شراب پیا تو مجبور ہے اس پر، اس نے کام کیا تو اس کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ انسان مجبور محض ہے اور اس کی حیثیت ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے تنکے کی ہے کہ ہوا جدھر چاہے اس کو لے جائے۔ ایک ہوا اڑ رہا اگر ہوا ایک تنکا ہوا میں تو جدھر ہوا جائے گی ادھر جائے گا وہ۔ اور اللہ نے ہر انسان کی تقدیر پہلے سے لکھ کر اسے مجبور محض بنا دیا، اور یہ دونوں نظریات میرے دوستو باطل ہیں۔ اللہ نے مجبور محض نہیں بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، دونوں نظریہ باطل ہے، دونوں قول یہ صحیح نہیں ہے، دونوں خیال جو ہیں لوگوں کے نظریات جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ جو علماء سلف کا ہے رحمہم اللہ کا، ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا موقف انہوں نے اپنایا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نہ تو مکمل طور پر مختار کل ہے، مکمل و مختار ہے، اور نہ ہی پورے طور پر مجبور محض ہے۔ وہ اس کو تھوڑا اچھی سے سمجھیں آپ کہ نہ تو مکمل و مختار ہے کسی کام کا اور نہ ہی پورے طور پر مجبور محض ہے کہ اس کو مجبور کر دیا گیا ہے، اس معنی میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان مجبور محض ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی موت زندگی اس کے اختیار میں تو نہیں ہے، اس کا رنگ گورا ہونا، کالا ہونا، اس کا خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، اس کا مکمل طور پہ کامل الخلقت ہونا، پیدائش اس کی مکمل ہونی ہے، یا اس کا معذور ہونا، عجیب الخلقت ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں جن میں اس کا بس نہیں چلتا۔ انسان کے یہاں پہ مجبور محض ہے، اس میں کچھ نہیں چلتا، اس کا عمل دخل نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے اختیار اور ارادہ بھی عطا کیا ہے۔ اللہ نے اسے اختیار اور ارادہ بھی عطا کیا ہے اور اسے متعدد صلاحیتوں سے نوازا ہے، جس کی بنا پر وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے نا، یہ غلط چیز ہے، صحیح چیز ہے۔ اور اسی اختیار اور اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر جو اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، اللہ نے اسے مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ سورۃ البلد میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 10، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، یعنی خیر و شر کے، بھلائی کے برائی کے، اور ایمان اور کفر کے، سعادت مندی اور بدبختی کے، دونوں راستے ہم نے اسے دکھا دیے ہیں، اور معاملہ اس پہ چھوڑ دیا، معاملہ اس انسان پہ چھوڑ دیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو اس بات کا ازلی اور سابق علم حاصل ہے کہ وہ کون سی راہ اختیار کرے گا، تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس علم کو انسان کے اچھی یا بری راہ کے اپنانے میں کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے، اور اللہ نے بندے کو اختیار دے دیا۔ انسان اگر کوئی راہ اپناتا ہے تو اسے اپنے اختیار سے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان کے ذریعے سے حق اور باطل کو واضح فرما دیا، لہٰذا ان دلائل کی بنیاد پر انسان کو مجبور محض قرار دینا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے، اللہ نے اسے اختیارات دیے ہیں، اسے ارادہ عطا کیا ہے، اور اس کے سامنے اللہ نے دونوں راستے بیان کر دیے، نیکی اور برائی کے۔ اب اس کو اختیار کرنے کا کیا ہے، یہ انسان کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا کو کس چیز کو اختیار کرے گا جو ہے۔ دوسری بات میرے دوستو تقدیر کے تعلق سے ہے نا، انسان بندے کے اوپر، ایک انسان پر 2 چیزیں واجب ہیں جس کو اسے کرنا چاہیے، 2 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، اپنی طاقت کے مطابق واجبات اور فرائض پر عمل کرے اور محرمات سے، حرام چیزوں سے اجتناب کرے۔
اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے، اس سے دعا کرے کہ اس کے لیے خیر و بھلائی کے اعمال جو ہے میسر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور بھلائی کے راستوں کو جو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اللہ اس کے لیے آسان کر دے۔ صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کرے، اس کی پناہ طلب کرے اور بھلائی کے حصول اور برائی کے چھوڑنے پر اس کا محتاج رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اور دونوں میں خیر موجود ہے۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف وفی کل خیر، اور دونوں میں خیر موجود ہے، دونوں میں بھلائی کا پہلو موجود ہے، اور تم اس چیز کے حصول کی کوشش کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ بنو۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسے ہو جاتا۔ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ یار اگر میں ایسا کر لیا ہوتا تو یہ چیز نہیں ہوتی، اگر میں ایسا کر لیا ہوتا تو، اگر میں گھر چلا گیا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا ہے نا، اگر میں وہاں نہیں جاتا تو شاید مجھے بیماری نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسے ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ کر دیا۔ کیونکہ لفظ لو، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، سمجھ رہے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے۔ لفظ لو یعنی اگر جو آپ بولتے ہیں، لفظ لو کا مطلب ہماری زبان میں اگر ہے نا، اگر یہ کیا ہے، شیطانی عمل کو کھولتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو ایسا ہو جاتا، بولتے ہیں لوگ نا۔ تو لفظ اگر جو ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کسی تکلیف میں آپ ہیں تو اگر مگر کو مت لگائیے وہاں، آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھا تھا جو ہے نا، وہ چیز آپ ہوئی ہے نا، اور اسی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ ہمارے تقدیر میں شاید یہ تھا کہ ہمیں بیماری ہوگی، ہم اس طرح پریشان رہیں گے، یا یہ مصیبت میرے اوپر آئے گی، اس میں اگر مگر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے شیطان کے راستے، اس کے دروازے کھلتے ہیں جو ہے۔ تو یہ پہلی چیز جو انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ اس چیز پر جو ہے نا، یعنی واجبات فرائض پر عمل کرے اور حرام چیزوں سے بچے، اللہ ہی پہ بھروسہ کرے۔ دوسری چیز جو ہے وہ انسان پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ تقدیر میں لکھی ہوئی چیز پر چیخے چلائے نہ، سر نہ پیٹے اس پر۔ کوئی پریشانی آئی تو اب جزا فضا اور چیخنا چلانا ہے نا، ایسا نہ کرے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے، اور اس بات پر یقین کر لے کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جس پر اسے راضی ہی رہنا چاہیے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور یہ خوبی مومن کے علاوہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر اسے خوشی پہنچی ہے، ان اصابتہ سرا شکر فکان خیرا لہ، حدیث کے الفاظ سمجھ رہے ہیں؟ خوشی پہنچتی ہے، خوشی کا کوئی موقع ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے اس میں خیر و برکت ہے، وہ چیز اس کے لیے خیر کا اور برکت کا باعث بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی غمی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرتا ہے، اور یوں وہ بھی اس کے لیے باعث خیر و اجر بن جاتی ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے میرے دوستوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دونوں چیزوں میں، خوشی میں بھی غمی میں بھی کیا ہے، دونوں میں اس کے لیے خیر موجود ہے۔ خوشی ہے تو شکر ادا کیا، اس میں خیر و برکت، غمی ہے کوئی غم کی بات ہے تو صبر کرے، اس میں بھی اس کے لیے خیر و برکت۔ اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صرف مومن کے لیے خوبی ہے اور کسی کے نصیب میں چیز نہیں ہے، یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے میرے دوستوں۔ اور اسی طرح ہم اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ اس سے چوکنے والی نہیں ہے، جیسا کہ بات گزر چکی پہلے، اس سے مل کر رہے گی، اور جو چیز اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھی ہے وہ اسے ملنے والی نہیں ہے، چاہے جتنی محنت کر لے، چاہے جتنے جتن کر لے،
چاہے جتنا کوشش کر لے، اگر اس کے مقدر میں نے تو چیز اسے حاصل نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے احمد اور ترمذی میں، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے نا، وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. اور اس بات کا اچھی طرح سے یقین کر لو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ تجھ سے روک لے وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی، اور جو چیز اللہ تجھے عطا کرنا چاہے اسے کوئی بھی تجھ سے روک نہیں سکتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک پائے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر اللہ وہ چیز تمہیں دینا چاہتا ہے. بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی کہیں جاب اور نوکری تلاش کرتا ہے کسی کمپنی میں یا کسی جگہ ہے یا کوئی بھی چیز، تو بہت سے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہ ہونے پائے، اور نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا الٹا ہوتا ہے، اس کا سلیکشن ہو جاتا ہے، اس کو چیز مل جاتی ہے، نوکری مل جاتی ہے، یا جو چیز بھی وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ اسے دینا چاہتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اس پر یقین اور توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے ان چیزوں پر. ایک اہم چیز میرے دوستوں وہ یہ کہ تقدیر کو حجت بناتے ہوئے عمل کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کام آپ چھوڑو ہمارے تقدیر میں نہیں تھا تو کیا ہم نہیں کریں گے، ہے نا؟ تقدیر کو حجت بناتے ہوئے عمل کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. جو کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں، کیونکہ کسی کے پاس کوئی علم یقینی تو نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی. کوئی جانتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ اگر اس کے پاس کچھ علم ہوتا تو اسے یہ حکم نہیں دیا جاتا، نہ کسی کام کا نہ ہوتے حکم دیتے اور نہ کسی کام سے منع کرتے. اور اگر عمل کو چھوڑنا جائز ہوتا تو کبھی کسی قوم پر اللہ کا عذاب ہی نازل نہیں ہوتا، اور نہ کسی کافر اور فاسق و فاجر کا مواخذہ ہی اس کی پکڑ ہی ہوتی. اگر عمل کا چھوڑ دینا ہی ہوتا اس طرح سے جائز ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز غلط ہے اور ہمیں اس چیز کو نہیں سوچنا چاہیے کہ تقدیر کو ہم حجت بنائیں، عمل ہی نہ کریں. چلو جو جنت لکھا ہوگا جنت پائیں گے، جہنم لکھا ہوگا جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. کون جانتا ہے اس چیز کو؟ کوئی نہیں جانتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بقی میں، جو جس کو آپ لوگ مشہور ہیں جنت البقی کہتے ہیں، ہے نا، بقی میں ایک جنازے میں شریک تھے. مدینہ میں جو ہے قبرستان، مدینہ کی مشہور قبرستان مسجد نبوی کے پاس بقی میں ایک جنازے میں شریک تھے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چنانچہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے زمین پر کچھ کرید رہے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں، سوچ رہے تھے آپ. جیسے کیا ہوتا ہے نہیں، آدمی کہیں بیٹھتا ہے تو کہیں لکیر کھینچنے لگتا ہے، اس طرح سے کچھ کریدتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے کچھ ایسے زمین میں کرید رہے تھے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کسی گہری سوچ میں ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی پیدا ہوا ہے اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے. یہ سن کر ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی قسمت کے لکھے پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا چھوڑ نہ دیں؟ جب لکھا جا چکا ہے تو ہم قسمت پہ بھروسہ کر لیں اور عمل کرنا ہم چھوڑ دیں، کیونکہ جو نیک بختوں میں لکھا گیا ہے بالآخر وہ نیک بختوں میں شامل ہوگا، جو بدبخت لکھا گیا ہے وہ بالآخر بدبختوں میں شامل ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو، کیونکہ ہر ایک کام کو ہر ایک کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی ہر انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. اور جو شخص سعادت مندوں میں لکھا گیا ہے، یعنی خوش بختوں میں، اچھے نصیب والوں میں، اسے نیک اعمال کی توفیق دی جاتی ہے. اور جو شخص برے نصیب والوں میں، بدبختوں میں لکھا گیا ہے، اسے ویسی ہی توفیق دی جاتی ہے. انہوں نے نا، یعنی برے اعمال کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی جو سورۃ اللیل میں ہے، 5 نمبر سے لے کر کے 10 نمبر تک. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی توفیق دیں گے. اور جس نے بخل کیا، بخیلی کی، لاپرواہی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟
تو میرے دوستو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں تقدیر کو حجت بنا کر کے عمل چھوڑنا، ہم عمل چھوڑ دیں بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرو، اور ہر آدمی کے لیے اس چیز کو کیا ہے آسان کر دیا جاتا ہے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ مسئلہ تقدیر پر جو ہے بہت سارے علماء نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ اللہ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے۔ تقدیر اللہ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے جسے سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسا اللہ کا کسی کو گمراہ کر دینا، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو محروم کر دینا، کسی کو کوئی چیز نوازنا، دے دینا وغیرہ ساری چیزیں، ان تمام امور اور ان کی حکمتوں سے جو اللہ کر رہا ہے کسی کے ساتھ جو بھی معاملہ، اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے، ایک راز ہے یہ اللہ ہی جانتا، کوئی نہیں جانتا ہے نا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر القدر فامسکوا، دیکھیے بڑی اہم بات۔ اور اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ، یعنی بحث کرنا چھوڑ دو، بحث کرنا چھوڑ دو، اس میں مت پڑو، جو ہے ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس میں ہمیں اپنے دماغ کو زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے اور اس کو ہمیں ماننا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، زیادہ اس میں کریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقدیر اللہ نے جو لکھ دیا ہمارا ایمان ہے اس پر، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ آدمی خوشحال ہو ہے نا، اس کے لیے تقدیر اچھی ثابت ہو، اس کے لیے بری ثابت ہو، خوشحالی میں ہو پریشانی میں ہو، ہمیں ان چیزوں پہ کیا ہے اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس میں کریدنا نہیں، اس میں بحث نہیں کرنا۔ اس لیے میرے دوستو اس میں رکنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ الٹا پلٹا دنیا بھر کا سوال کرتے ہیں علماء سے، یہ بالکل غلط ہے۔ تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنا ہی نہیں چاہیے، اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی اسباب کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یعنی تقدیر کے ساتھ، یعنی آپ جانتے ہیں تقدیر پہ آپ کا ایمان ہے، تو کیا ہم دنیاوی اسباب کو اپنے کام میں کسی بھی چیز میں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں جو ہے؟ میرے دوستو دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا تقدیر یا اسی طرح اللہ پر توکل اور بھروسہ کے منافی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کا منافی نہیں ہے، یعنی اس سے نہیں روکا گیا ہے کہ اللہ کے توکل یا تقدیر پر اس سے کچھ اثر پڑے گا۔ اگر آپ کوئی سبب، کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ، کوئی چیز اپناتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے کام میں، تو اس سے کچھ آپ کے تقدیر کے ایمان رکھنے پر یا اللہ پہ بھروسہ کرنے پہ کچھ اثر پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ایک جز ہے۔ اگر کسی انسان پر کوئی مصیبت یا آزمائش آ جائے تو اسے کہنا چاہیے قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ ہی نے تقدیر بنائی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور اس کے واقع ہونے سے قبل میرے دوستو انسان پہ لازم ہے کہ وہ مشروع اسباب کو اختیار کرے۔ کوئی چیز ہو اس سے پہلے ہمیں ایسے اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو مشروع ہیں، یعنی جو جائز اسباب ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی ان مشروع یعنی جائز کیا دنیوی اسباب اور وسائل کو اختیار کیا، جو کہ ان کو کیا ہے اسی طرح ان کے دشمنوں سے تحفظ دیتے تھے، باوجود اس کے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے نا اور وحی کی تائید بھی حاصل تھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ اپنے ان نبیوں کی حفاظت بھی کرتا تھا، وحی بھی آتی تھی ان کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو کتنا بڑا مقام ہے آپ کا، جنہیں سید المتوکلین کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی بھروسہ کرنے والوں کے سردار ہیں آپ، جو بھروسہ تھا اللہ پر، جن کا اپنے رب پہ قوی توکل تھا، وہ بھی دنیاوی اسباب اختیار کرتے تھے۔ اور اللہ کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، سورہ انفال۔ تم ان کے مقابلے کے لیے حسب استطاعت قوت اور فوجی گھوڑوں کو تیار کرو، یعنی دشمنوں سے مقابلے کے لیے، خاص طور سے کافروں سے، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف و دہشت زدہ کر سکو۔ تیاری کرو،
اپنی طاقت اور قوت، گھوڑے سب تیار کرو، ہے نا. یہ تو نہیں کہا گیا کہ میدان جنگ میں کود جاؤ، اسباب اختیار کرو، اس کے بعد جاؤ تم وہاں پہ. وسائل اختیار کرو، جو اس چیز کے لیے ضروری ہیں ان کو کرو تم. اس میں یہ توکل اور تقدیر کے منافی نہیں ہے. اسی طرح میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو متی و پست کر دیا، تمہارے یعنی فرما بردار کر دیا زمین کو، تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کے رزق سے کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں زندہ ہو کر اٹھنا ہے نا. یعنی اللہ نے زمین کو تمہارے تابع کیا ہے، تم جو بھی کرو زمین تو چیخے گی چلائے گی نہیں، نرم کر دیا تمہارے لیے. فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اس کے تم راہوں میں چلو، آسان ہے راستہ چلنا، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی زمین میں چلو گے، ہے نا. اور جو اللہ نے روزی دی ہے، اس زمین میں جو اللہ نے رزق رکھی ہے اس سے کھاؤ. آپ دیکھیے کھانے کی ساری چیزیں تقریباً وہ زمین سے نکلتی ہیں. محنت کرو، کھیتی باڑی کرو، کھاؤ تم، اللہ نے وہاں تمہاری روزی رکھی ہے. تو یہ اسباب اختیار کرنا، گھر میں بیٹھ کر کے سے کھانا ملے گا ہم کو؟ نہیں ملے گا. آپ باہر پردیش میں کمانے آتے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے، جائز وسیلہ جو آپ اختیار کرتے ہیں روزی کمانے کا. ٹھیک ہم نوکری کریں گے، جائز طریقے سے کمائیں گے، تو ہمارے اللہ پہ بھروسہ کے منافی نہیں ہے، ہماری تقدیر کے منافی نہیں ہے یہ چیز، بلکہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں اس کو اختیار کرنا چاہیے ہمیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اللہ کے توکل کے خلاف نہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کے اللہ پہ بھروسہ کروں کہ باندھ کر کے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو باندھ، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر. یعنی باندھ کر کے اللہ پہ تو بھروسہ کر، چھوڑ کر کے نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی باندھنے کے بعد بھی تو کہیں جا سکتا ہے وہ، باندھ دے اور اللہ پہ بھروسہ کر. وسیلہ اختیار کرنا، سبب اختیار کرنا جائز طریقے سے، اس سے روکا نہیں گیا، بلکہ یہ ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے. آپ بیمار ہیں تو دوا نہیں لیں گے، آپ لیں گے، ایک وسیلہ ہے آپ کی صحت کے لیے. تو اس سے ہمیں روکا نہیں گیا کہ بھروسہ کرنے اللہ پہ، اللہ شفا دے گا ہم کو. یا آپ دعا بھی کرو اللہ سے، شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اس سبب کو تو اختیار کرنا پڑا نا. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، لیکن شفا کی طاقت اللہ ہی رکھے گا اس دوا میں، تبھی آپ شفا یاب ہوں گے. نہیں چاہے گا تو کتنی بھی آپ دوا کر لو، آپ کو شفا نہیں مل سکتی. لیکن اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں. تو یہ تقدیر اور توکل کے، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے منافی اس کے خلاف نہیں ہے. سمجھے نا؟ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ ہے نا، جو ابھی ہم نے ذکر کیا اس کو کہ کچھ دیر پہلے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے جو ہے، اور اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اور دونوں میں خیر موجود ہے. تو اس میں بھی یہ چیز جو ہے بتائی گئی ہے نا. یعنی تم اس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو، اور اللہ سے مدد طلب کرو، عاجز نہ بنو. تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، بلکہ یہ کہو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ کر دیا. اور تو ابھی میں نے یہ حدیث آپ کو اس تھوڑی دیر پہلے سنائی تھی. تو بہرحال یہ بھی جو ہے اس کی دلیل میں علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہمارے لیے نفع بخش چیزیں ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وسائل اور اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. اس حدیث سے یہی چیز معلوم ہوتی ہے، اور اللہ سے ہمیں مدد بھی طلب کرنی چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو جو ہے تقدیر پر ایمان کے تعلق سے، اور جو اہم باتیں تھیں تقدیر کے تعلق سے یا اس پر ایمان کے تعلق سے تقریباً میں نے مختصر طور پر اس جانب کیا ہے رہنمائی کی ہے، اس کو میں نے ذکر کر دیا ہے. اور ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں زیادہ تقدیر کے مسئلے میں الجھنا نہیں چاہیے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ساری چیزیں ہم لکھی جا چکی ہیں، ہے نا. تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، ہمارا اس پہ اعتقاد ہے، اور یہ ایمان کا ایک رکن ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو بغیر اس کے ہمارا ایمان مکمل بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی گمراہ کن عقیدے ہیں، چاہے تقدیر کے تعلق سے یا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عقیدے سے اور ہر اس نظریے سے محفوظ رکھے جو گمراہ کرنے والے نظریات ہیں یا جو سیدھے راستے سے بھٹکانے والے عقیدے ہیں. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. وجزاکم اللہ خیراً. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سے الحمدللہ آج جو ہے
یہ ایمان کے ارکان کی شرح جو ہے تقریباً 8 قسطوں میں یہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے اور اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے، اور آپ لوگوں کے سننے کو اور اپنا ٹائم دینے کو، قیمتی وقت دینے کو اللہ اسے بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔